الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں بہنوں، میرے پیارے بچوں اور قابل احترام بزرگوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ کے آج کے سبق نمبر 15 میں ہم دیکھیں گے کہ وقف کے علامات کون کون سی ہیں، قرآن پاک میں کن کن جگہوں پر ہمیں ٹھہرنا ہے، اور سانس لینے کے لیے یا اگر کوئی ٹھہرنے کا آپ کو علامت نظر آتی ہے اور کتنی دیر وہاں ٹھہرنا ہے اور کس طریقے سے آگے مطلب اپنی تلاوت کو جاری رکھنا ہے۔ ان کو ہم رموز اوقاف بھی کہتے ہیں، یعنی کہ وقف کا وقف ایک سنگولر یعنی کہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے اوقاف۔ تو آپ نے وہ تمام علامات سمجھنی ہے اس ویڈیو میں، اور میں نے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے جس سے ہماری تلاوت مزید خوبصورت ہو سکے۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیے کہ وقف کا مطلب ہے رکنا یا ٹھہرنا، عربی کا لفظ ہے جو کہ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو جہاں بھی آپ علامات دیکھیں گے وقف کی، آپ کو وہاں ٹھہرنا ہوگا۔ سب سے پہلا اصول یاد رکھیے کہ اگر ٹھہرنے کی علامت سے پہلے آپ زبر دیکھیں زیر یا پیش، دو زیر یا دو پیش، کھڑی زیر یا الٹی پیش، یہ 7 علامات آپ یاد رکھیے کہ جب آپ یہ دیکھیں گے ٹھہرنے کی علامت سے پہلے، تو پھر ان تمام علامات کو ہم سکون یا جزم میں تبدیل کر دیں گے۔ مطلب یہ کہ آخری 2 حروف یعنی کہ آخری حرف جس کے اوپر یہ تمام علامات ہوں گی اور اس سے پچھلا حرف، ان کو آپس میں ملا کر پڑھا جائے گا۔ مطلب یہ کہ ان تمام علامات کو ہم تبدیل کر دیں گے جزم کی علامت کے ساتھ، اور جزم کا مطلب ہے 2 حروف کو آپس میں ملا کے پڑھنا۔ مثالوں سے آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس 2 زبر یا زبر اور الف ہو رکنے کی علامت سے پہلے، یعنی کہ جب آپ عربی میں تلاوت کر رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی رکنے کی علامت نظر آتی ہے اور اس سے پہلے آپ 2 زبر دیکھتے ہیں یا زبر اور الف، تو اس کو آپ کھینچ کے پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے ایک الف کی مقدار کے برابر، یا پھر آسانی سے سمجھیے کہ اس کو تقریباً 2 سیکنڈ کے لیے آپ کو لمبا کرنا ہوگا۔ یہ میں نے اس میں الف مد لکھ دیا ہے، برابر کی علامت ڈالی ہے، مطلب یہ کہ ان دونوں کے کیسز میں ہمیں الف مد کی طرح پڑھنا ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ دیکھیے کہ اگر آپ کو گول تا نظر آتا ہے رکنے کی علامت سے پہلے، جو اس طرح لکھا گیا ہوگا قرآن پاک میں، اس کو آپ تبدیل کر دیں گے ہا کے ساتھ۔ یعنی کہ اگر آپ کو تا نظر آئے حرف، ایک تو تا لمبا ہوتا ہے اور ایک تا گول ہوتا ہے، اگر گول تا آپ دیکھیں تو اس کو آپ تبدیل کر دیں گے ہا کے ساتھ۔ اگر چوتھے نمبر پہ دیکھیں اگر کوئی مشدد حرف ہے، یعنی کہ ایسا حرف جس کے اوپر شد کی علامت ہو، تشدید ہو، جس کو حرف مشدد کہا جاتا ہے، اس کو ہم ویسا ہی رکھیں گے جیسا کہ وہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر اس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو تو ان کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن شد کی علامت کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، اس کو ویسے ہی ملا کے پڑھنا ہوگا جیسے شد میں ہم ملا کے پڑھتے ہیں۔ آپ کو سبق نمبر 13 میں جب میں نے مد کی علامات بتائی تھیں، اس میں ایک لفظ تھا مد لازم کا، جان، اس نون کے اوپر شد تھی، تو ویسے جان نون ہے، نون کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جان نون کے ساتھ ملانا جو ہے اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ تشدید اگر رکنے کے علامت سے پہلے آ جائے یا وقت سے پہلے آ جائے تو اس کو آپ لازمی پڑھیں گے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ نمبر 5 پہ ہے اعادہ۔ اپنے ذہن میں رکھیے کہ کبھی اگر قرآن پاک کی آیات تھوڑی لمبی ہوں، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو رکنے کی علامت نظر نہیں آ رہی اور آپ نے سانس لینا ہے، تو آپ کسی بھی جگہ پر روک سکتے ہیں اپنی تلاوت کو، سانس لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو دوبارہ جاری کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو جاری کرنے کے لیے آپ کو 2-3 لفظ پہلے جانا ہوگا اور اس کے بعد آگے چلنا ہوگا، تاکہ آپ کا سانس بھی بحال ہو جائے اور آپ کی تلاوت میں بھی کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ مثال کے طور پر اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو آخری آیت ہے تھوڑی لمبی ہے، اس میں رکنے کے علامات تو ہیں، پر آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں صراط الذین انعمت،
انعمتا پہ آپ نے اگر سانس لینا ہے تو پھر آپ دوبارہ تھوڑا پیچھے جائیں، صراط الذین انعمت علیہم یعنی کہ جہاں آپ رکے ہیں وہاں سے 2-3 الفاظ پیچھے چلے جائیے، اس کے بعد دوبارہ اس تلاوت کو جاری رکھیں۔ اس کو کہتے ہیں اعادہ، یہ بھی تلاوت قرآن پاک میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ علامات دیکھیے، جیسا ہم اردو میں کوئی حرف جیسے کوئی جملہ ختم کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم فل سٹاپ لگاتے ہیں، ایک چھوٹا سا نقطہ۔ عربی میں جو فل سٹاپ ہے اس کو حرف وقف تام کہتے ہیں، اور یہ گولائی ایک دائرہ سا ہوتا ہے جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں، وہ آیت کا نمبر ہوتا ہے۔ اگر سورہ بقرہ کے اندر اگر 7 آیات ہیں، آپ دیکھیں گے کہ پہلی آیت کے بعد جب آپ یہ علامت دیکھیں گے تو اس کے اندر نمبر 1 لکھا ہوگا حرفی کے اعداد کے مطابق، جب دوسری آیت ہوگی تو اس کے اندر نمبر 2 لکھا ہوگا۔ تو یہ علامت جو ہے وقف تام کی، جب بھی کوئی آیت ختم ہوگی، جب بھی کوئی جملہ ختم ہوگا عربی کے اندر، تو پھر آپ اس علامت کو دیکھیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہے تو، آپ اکثر قرآن پاک کی تلاوت کے دوران دیکھیں گے کہ تو لکھا ہوتا ہے کچھ الفاظ کے بعد۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے رک کر سانس لینا ہے تو آپ رک جائیے سانس لے کر، اس کے بعد دوبارہ اپنی تلاوت کو جاری رکھیں۔ اس کو کہتے ہیں وقف مطلق، اگر اس کی ٹرمز یاد کر لیں تو انشاءاللہ تجوید مزید آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ نمبر 3 پہ دیکھیں جیم، یہ ہے وقف جائز، یہاں بھی رک جانا بہتر ہے۔ اگر آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں تلاوت کو تو آپ جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن رکنا بہرحال بہتر ہے ادھر بھی۔ سب سے جو اہم رکنے کی علامت ہے وہ ہے میم، اس کو کہتے ہیں وقف لازم۔ یہ اکثر ان جگہوں پہ استعمال ہوگا جہاں اگر آپ روکیں گے تو پھر 2 مطالب نکل سکتے ہیں، ایک رکنے سے پہلے اور ایک رکنے کے بعد۔ اگر آپ نہیں رکتے تو پہلا مطلب دوسرے مطلب کے ساتھ مل جائے گا اور پورے کا پورا جو جملہ ہے اس کا مطلب تبدیل ہونے کا خدشہ ہے۔ تو بہتر ہے جہاں آپ میم دیکھیں وہاں لازمی رک جائیے، رکیں، سانس لیں اور اس کے بعد 1-2 سیکنڈ کے بعد دوبارہ اپنی تلاوت کو جاری رکھیں۔ لام الف، صاد اور زا۔ لام الف کا مطلب ہے نہیں، عربی میں عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نیگیشن، نہیں۔ اس پر نہ رکیے، اگر آیت کے درمیان میں لام الف آپ دیکھیں تو مت رکیے۔ اگر آیت ختم ہو جائے اور آپ وقف تام دیکھیں اس کے اوپر اگر لام الف ہو تو رکنا بہتر ہے، اور اگر آپ تب بھی نہیں رکتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو لام الف پر اکثر ہم نہیں رکتے۔ صاد میرا خیال ہے وقف مرخص، اور زا جو ہے وقف مجوز، یہ کچھ اور اقسام ہیں جن پہ نہ رکنا بہتر ہے۔ اگر آپ صاد دیکھیں یا زا دیکھیں تو میں نے یہاں لکھا ہے کہ جاری رکھیے، مطلب ہے کہ اپنی تلاوت جاری رکھیں، ان پر اگر آپ نہیں رکتے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہاں دیکھیے پہلے لفظ میں آپ یہ جو وقف تام ہے یہ دیا گیا ہے اس مثال کے اندر، فتقون، آپ فتقونی نہیں پڑھیں گے، فتقون، یعنی کہ کو سیکنڈ لاسٹ جو آواز ہے اور نون کی آخری جو حرف ہے، ان دونوں کو آپس میں ملا کے پڑھیں گے۔ آپ یاد رکھیے کہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر زبر زیر یا 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش ہو تو ان علامات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ہم تبدیل کر دیتے ہیں جزم کے ساتھ، یعنی کہ ان کو آپ نے آپس میں ملا کر پڑھنا ہے۔ زوجان، زوجانی نہیں کہیں گے، زوجان، کیونکہ یہاں رکنے کی علامت ہے۔ یہاں دیکھیے یہ رکنے کی علامت ہے اور اس سے پہلے تا آیا ہوا ہے، یہ جو گول تا ہے اس کو تبدیل کر دیں گے ہا کے اندر، ثمانیہ، اور اس ہا کو آپ نے اپنے گلے سے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ذکرہ، یہ بھی اگین ہا ہے جو کہ ہا ہی رہے گا۔ اس کے بعد دیکھیے عظامہ، یا مہو ہے، اس الٹی پیش کو ہم چھوڑ دیں گے، ان کو آپس میں ملا کر پڑھیں گے، مہ، عد کی ادائیگی ہوگی۔ اس رکنے کی علامت سے پہلے 2 زبر ہے، آپ کو بتایا تھا کہ اگر 2 زبر ہو یا زبر و الف ہو تو اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، تو اس کو اس طرح پڑھا جائے گا رحیمہ، رحیمہ، لمبا کر کے۔ دائرہ، یہاں رکنے کی علامت جو کہ تو ہے وقف مطلق، اس سے پہلے تا ہے، جو گول تا ہے اس کو ہم تبدیل کر دیں گے ہا کے اندر، دائرہ۔ منہاجا، یہاں رکنے کی علامت سے پہلے 2 زبر ہے، اس کو آپ کو بتایا تھا کہ لمبا کر کے پڑھا جائے گا، منہاجا۔ اسرائیل، یہ وقف جائز جیم کی علامت ہے، اس سے پہلے زبر ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں گے اور ان کو آپس میں ملا کر پڑھیں گے، اسرائیل۔
غیرہ، یہ جو ہا ہے اس کو بھی ہم ہا ہی رہنے دیں گے، غیرہ، والدتک، یہ دیکھیں میم ہے، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ وقف لازم ہے، لازمی طور پر رکنا ہے اگر، تو آپ اس کو تا کو کاف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تک، تکا نہیں کہیں گے، والدتک لہو ولد، یہاں میم جو کہ وقف لازم ہے اس سے پہلے دال ہے، اور دال آپ کو بتایا تھا کہ قلقلہ کے حروف میں ہے قطب جد، تو ولد، د یہاں تھوڑا گونجنے کی آواز ہوگی، لہو ولد، ولدن نہیں کہیں گے۔ یہاں دیکھیے صادقین، یہاں کیونکہ رکنے کی علامت ہے آپ اس کو بولیں گے صادقین لمبا کر کے، نادمین، اس طریقے سے جتنے بھی حروف آپ کو الفاظ پیش کیے گئے ہیں اس کی آپ مشق کیجیے۔ یہاں دیکھیے اگر رکنے کی علامت سے پہلے حمزہ آئے تو اس کو آپ جھٹکے سے ادا کریں گے، یشا، یشا، اس طرح جھٹکے سے تھوڑا ادا کریں گے اس کو، لہٰذا یہاں دیکھیے وقف مطلق تو ہے، اس سے پہلے حمزہ ہے، اس کو بھی تھوڑا جھٹکے سے ادا کریں گے، شیء، اس طرح آپ نے سب کی آپ نے مشق کرنی ہے۔ ربہ الٹی پیش ہے، اس کو ہم صرف جزم میں تبدیل کر دیں گے، ربہ، یہاں دیکھیے رکنے کی علامت سے پہلے دو زبر ہے، اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، علما، یہاں بھی رکنے کی علامت سے پہلے دو زبر ہے، اس کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے، نبیہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا کہ وقف کی جو علامات ہیں جب وہ الفاظ کے اندر مطلب آپ دیکھیں گے رکنے کی علامت سے پہلے تو آپ کس طریقے سے ان کی ادائیگی کریں گے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ جو آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں جو قوانین بتائے گئے ہیں، جیسا کہ نمبر ایک، نمبر دو، تین اور چار، اس طرح کے جو آپ کو قوانین پیش کیے گئے ہیں آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھیے، ان کو یاد کر لیجئے، اور جو ویڈیو کا جو پہلا حصہ ہے اور جو دوسرا حصہ ہے اس کو روک روک کر جو آپ کو مشقیں پیش کی گئی ہیں ان کی آپ لازمی پریکٹس کریں۔ جتنا زیادہ اچھے طریقے سے آپ ان اصولوں کو ذہن نشین کر لیں گے، قرآن پاک پڑھنے میں اتنی آسانی ہوگی اور آپ کی تلاوت جو ہے اتنی ہی خوبصورت ہوگی۔ اپنی نمازوں کی پابندی کریں اور روزانہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے لازمی ٹائم نکالیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔